بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ آج یہ بھی رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان کا جو مال ہوتا ہے وہ مال تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس کی تین وجہیں ہو سکتی ہیں، بنیادی وجہیں، بڑے اسباب اس کے تین ہو سکتے ہیں، ورنہ اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن میں خاص طریقے سے تین جو ہے بڑے بڑے اسباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سبب اس کا یہ کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے بال بچے، یہ میرے بیوی بچے اور میری یہ جو ہے بیٹیاں، میرے یہ بیٹے مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم میں آپس میں اختلاف نہ کریں۔ ان کو اختلاف سے بچانے کے لیے، جھگڑے سے بچانے کے لیے ایک اچھی نیت سے باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی یہ سب کی سب اپنی اولاد میں تقسیم کر دے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی عام طریقے سے یہ ہے، بعض لوگ جو کہ اس طرح کے مسائل کا تھوڑا علم رکھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ گاڑھی کمائی سے جو میں نے زمین جائیداد لی ہے، میں نے اپنی محنت کی کمائی سے جو پراپرٹی بنائی ہے، جو میرے پاس بینک بیلنس ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں گے جن کو وہ شریک کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں ہی چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی مرضی سے تقسیم کر دوں، نہ میرے مرنے کے وقت میں نہ میرے نام سے کوئی پراپرٹی رہے گی، نہ میراث کا کوئی مسئلہ آئے گا، نہ وراثت کا کوئی مسئلہ آئے گا۔ اس لیے وہ زندگی میں ہی اسے تقسیم کرتا ہے اپنی مرضی کے لحاظ سے۔ اور بعض ایسے لوگ جو اس کے لحاظ سے ناپسندیدہ ہیں اس کی نگاہ میں، ان کو اس سے پورے طریقے سے وہ محروم کر دینا چاہتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص ہے، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن صرف بیٹیاں ہیں، چاہے ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں، صرف بیٹیاں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، یا بیوی ہے بھی، تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا جو حصہ ہے وہ حصہ بیوی کا، چونکہ بیٹیاں ہیں تو اس کے لحاظ سے بیوی کا حصہ بنتا ہے 8 میں سے 1 حصہ، جسے عربی میں سمن کہتے ہیں، 1/8 کہہ لیجیے آپ انگلش کے لحاظ سے، یعنی 8 میں سے 1 حصہ بیوی کا بنے گا، وہ بیوی کو مل گیا۔ اب بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا پورے جو ہے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو آدھا حصہ، جو اگر قرضہ وغیرہ ہے سب نکال لینے کے بعد، یا وصیت وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ سب ہونے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے جسے طریقہ کے طور پر تقسیم ہونا ہے، اس کا آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اب اس کے بعد جو باقی بچے گا، یہ اگر مرنے والے کا بھائی ہے تو سگا بھائی تو اس کو جائے گا، سگا بھائی اور بہنیں دونوں ہیں تو دونوں جو ہے اس میں شریک ہو جائیں گے، بھائیوں کو ڈبل اور جو ہے بہنوں کو اس کے مقابلے میں آدھا ملے گا، سنگل ملے گا۔ تو یہ بھائی اور بہن کو چلا جا رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ میں نے جو اپنی محنت سے یہ جائیداد کمائی ہے اور یہ جائیداد بنائی ہے، یہ میری ساری کی ساری جائیداد میری بیٹیوں کو ملے، میرے بھائی کو نہ جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگا تو یہ تقسیم تو اسی لحاظ سے ہونی ہے جس میں بہنوں کا بھی، جس میں جو ہے بھائی اور بہنوں کا بھی حصہ بنے گا، کیونکہ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا رہتا ہے تب یہ حصہ نہیں بنتا، اس کا باپ ہو تب بھی جو ہے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں بنتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اب اس کی بھی عمر ہو چکی ہے تو اس کے والدین تو پہلے ہی انتقال کر چکے ہوں گے، تو اس لحاظ سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میرے بھائی بہنوں کو نہ جائے، بلکہ پوری کی پوری جائیداد میری بیٹیوں کو مل جائے، تو زندگی میں ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ اب زندگی میں تقسیم کرے گا تو کوئی آبجیکشن نہیں، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہدیہ ہے جو اپنی طرف سے وہ اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے
کہ بعض لوگ، ہم میں سے بعض لوگ، ہمارے بعض بھائی اور بہن اگرچہ کہ اسلام کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے پاس یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ اسلامی نظام وراثت سے وہ مکمل طریقے سے مطمئن نہیں ہے۔ زبان سے چاہے وہ کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن عمل ان کا بتاتا ہے کہ وہ مکمل طریقے سے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ کرتے یہ ہیں، اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر ہم نے یہ بانٹ دیا تو کیا ہوگا کہ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور عام طریقے سے ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ہم دو ہمارے دو، جو اس طرح کی جو ہے چیزیں مشہور ہیں لوگوں میں، اسی طرح کا ان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ زمین جائیداد میرے بیٹا اور بیٹی میں برابر تقسیم ہو جائے، یعنی جتنا بیٹے کو مل رہا ہے اتنا بیٹی کو بھی مل جائے۔ دیتے ہیں زندگی میں بانٹ دیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو ضابطہ ہے شریعت کا میراث میں کہ ذکر کو یعنی میل کو دو فیمیل کے برابر حصہ ملے گا، اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ بیٹے کو ڈبل اور اس کے مقابلے میں بیٹی کو اس کے آدھا، سنگل جو ہے اس کو ملے گا، ڈبل اس کو ملے گا، یا کہ یہ بیٹی کو بیٹے کے آدھا ملے گا، یا بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملے گا۔ جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں سب کا مطلب یہی ہے کہ اگر جو ہے بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، یہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے بات ہے۔ لیکن آج ہمارے بعض بھائی بہن اس سے مطمئن نہیں نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو ان کے یہاں مغربیت سے، یورپین کنٹریز سے، ویسٹرن کنٹریز کے جو اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ اسلامی شریعت پر کرتے ہیں، اس سے مرعوب ہو کر کے یا اور کسی بھی وجہ سے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو برابر تقسیم کیا جائے، چاہے کوئی بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، سب کو برابر تقسیم کیا جائے۔ اب چونکہ مرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ہی تقسیم کر کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کو نام دے دیتے ہیں ہدیے کا، نام دے دیتے ہیں اس کو تحفے کا، نام دے دیتے ہیں ہبہ کا، نام دے دیتے ہیں گفٹ کا، کہ ہم زندگی میں یہ گفٹ کر دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو، زندگی میں ہم گفٹ کر دے رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ اسلامی نظام میراث سے بھاگنے کا ان کا ایک طریقہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور جا کر کے مغرب کے دامن میں ویسٹرن کنٹریز کے جو نظریات ہیں، جو تھاٹ ہیں، ان میں جا کر کے پناہ لینا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، لیکن زبان سے وہ کچھ اور کہتے ہیں، اور جو ہے زندگی میں اگر بانٹ دیتے ہیں تو یہ ہدیہ ہے، اور پھر ایک مسئلہ لے کر کے آ جاتے ہیں کہ اگر زندگی میں تقسیم کریں گے تو چونکہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، اور گفٹ میں مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل میں برابر ہونا ضروری ہے۔ یہ اس میں کوئی وہ قانون للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک جو ہے میل کو دو فیمیل کے برابر جو حصے کی بات کہی گئی ہے قرآن میں، میراث کے ضابطے میں جو بات کہی گئی ہے وہ ضابطہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا، وہ ضابطہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے پیش کر کے، یہ بات ذہن میں رکھ کر کے یہ لوگ اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میری جو ہے بعض بھائیوں اور بہنوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جب میں نے ان کے سامنے یہ درس پیش کیا ہے اس سے پہلے، تو ان میں سے بعض نے کہا درس کے بعد کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ واقعی انہوں نے ایسا کر دیا، اپنے دو فلیٹ تھا، ایک بیٹے کو فلیٹ دے دیا، ایک بیٹی کو فلیٹ دے دیا ہے، بیٹے کے نام سے کر دیا، ایک بیٹی کے نام سے کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب دونوں برابر برابر اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں میرے بھائیوں اور بہنوں آج کل ہو رہی ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہماری ایک بہن نے، مسلم بہن نے
یہ کہہ دیا اپنے بھائیوں سے، صاف صاف کہہ دیا. یہ بھی ایک طرح کی جاہلیت ہے جو آج کے دور میں پائی جا رہی ہے. صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسلامی لحاظ سے نہیں، میں جو ہمارے اس ملک کا قانون ہے اس قانون کے لحاظ سے میراث کی تقسیم چاہتی ہوں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس قانون کے لحاظ سے جب میراث کی تقسیم ہوگی تو دونوں کا حصہ برابر برابر آئے گا. وہ چاہتی یہ ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی ملے جتنا میرے بھائی کو مل رہا ہے، یعنی جتنا بیٹے کو مل رہا ہے اتنا بیٹے کو بھی ملے. ہمارے بعض بھائیوں نے اس طرح کے سوالات بھی مجھ سے کیے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹے کو ڈبل ملنا چاہیے، بیٹی کو اس کے مقابلے میں آدھا ملنا چاہیے، لیکن وہ بیٹا خود اپنی مرضی سے چاہتا یہ ہے کہ نہیں دونوں کو برابر برابر دے دیا جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی حرج ہے، یاد رکھیے. یہ سارے سوالات میرے سامنے آ چکے، اس لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حرج ہے، تقسیم کر لیجئے اسلامی قوانین کے لحاظ سے، اسلامی نظام میراث کے لحاظ سے تقسیم کر لیجئے. تقسیم کر لینے کے بعد وہ جو ہے بھائی اپنا پورا حصہ ہی بہن کو دینا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ دے دے، وہ اس کی طرف سے اس کو گفٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یا اپنے میں سے کچھ اور اپنی بہن کو دے دے، یا بہن تقسیم ہونے کے بعد اپنا پورا حصہ ہی اپنے بھائی کو دے دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ہدیے کے، یہ ہبہ کے حکم میں ہے، یہ گفٹ کے حکم میں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن تقسیم ہی ہم ایسے کریں گے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ غلط قسم کی سوچ ہے، یہ غلط قسم کا نظریہ ہے. یہ اسلامی نظریہ میراث اور اسلام کا نظام میراث اس کے خلاف اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے خلاف آدمی جاتا ہے. تو یہ 3 اسباب ہو سکتے ہیں. میں نے کہا آپ سے کہ یہ 3 اسباب، یہ بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا پورا مال تقسیم کر دے. تو زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے بلکہ کرتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے.